پانی دیوا. اچھا یہ ساری رات کے لیے میں نے رکھے تھے پکنے کے لیے. ابھی صبح میں نے ان کے نیچے آگ جلائی ہے. ان کو تھوڑا سا بھونوں گی. یہ دیکھیے اب بالکل گلے ہوئے ہیں. بڑے پائے تھے تو بالکل گل گئے تھے. تو کل ہی میں گئی تھی لے کے آئی ہوں. تازے والے ہیں یہ، بقرعید والے نہیں ہیں. آپ سمجھے کہ یہ بقرعید والے ہیں. تو ابھی ساتھ میں چائے بنا رہی ہوں. آج دودھ ختم تھا، چائے اتنی پتلی بنی ہے. دودھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہے جی آپ سب کی؟ ٹھیک ہو جی؟ شکر اللہ پاک کا. ہم جی بالکل ٹھیک ہیں. اور میں نے پرسوں رات بنائے تھے جی پائے. میں نے ساری رات ان کو بوائل کرنے کے لیے رکھا تھا. اچھا پہلے تو میں نے یہ والا پریشر، اپنا بڑے والا پریشر کوکر نکالا، کیونکہ بڑے والے پائے نا ہمیشہ میں اسی میں بناتی ہوں. زیادہ ہوتی ہے کوانٹٹی تو چھوٹے میں وہ برے نہیں آتے. تو میں نے نکالا کہ میں نے کہا چلو پریشر کر کے نا تو میں رات میں ہی بنا کے رکھ لیتی ہوں، صبح پھر اس کا ناشتہ کریں گے. لیکن سب نے کہا کہ نہیں پریشر والے نہیں کھانے پائے جو چھوٹی آنچ پہ بنتے ہیں نا. نادین نے بھی یہی کہا، میرے گھر والوں نے بھی یہی کہا کہ بس چھوٹی آنچ پہ اسے رکھ دو مسالے ڈال کے، تو یہ ساری رات پکیں گے. صبح اس کی بھنائی کر کے پھر شوربہ بنا کے ہم کھائیں گے تو وہ بڑے مزے کے ہوں گے. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. میں نے پھر ساری رات ان کو رکھ دیا تھا پکنے کے لیے. ساری رات مین جب تک جاگتے رہے تھے، کیونکہ سوتے ہوئے تو مجھے نیند بھی نہیں آنی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ جل نہ جائیں. تو 12-1 بجے تک ویسے ہی بج جاتے ہیں. جب سارے گھر والے جاگ رہے ہوں تو اتنا ٹائم ہو ہی جاتا ہے. تو میں نے سوچا کہ چلو اتنی دیر پکتے رہیں گے. تو میں نے پھر گرم تھے فریج میں نے نہیں رکھے. صبح امی نماز کے لیے اٹھی تھی نا تو انہوں نے آگ جلا دی تھی نیچے ہلکی امی کو، کیونکہ صبح جلدی بھوک لگ جاتی ہے، انہیں صبح جلدی ناشتہ چاہیے ہوتا ہے. تو میں نے پھر انہیں ناشتہ دینا تھا. امی کی طبیعت پچھلے دنوں کافی خراب رہی تھی، تو سب سے پہلے تو میں ان کے لیے چائے بنا رہی تھی، کیونکہ وہ صبح جب قرآن پاک پڑھتی ہیں تو 1 کپ چائے کا وہ ضرور لیتی ہیں. تو اس کے بعد میں نے اسے تھوڑا سا پریشر دے دیا تھا، کیونکہ ابھی میں نے پانی ڈالا ہے نا. تو میں نے کہا چلو رہی صحیح کسر جو گلنے والی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور شوربہ یہ ہے کہ وہ جلدی جلدی گاڑھا ہو جائے گا اور میرا ناشتہ جلدی پک جائے گا. اس کے بعد پھر ڈیلی کے کام بھی اتنے ہو جاتے ہیں، کیونکہ میری ایک ہیلپر جو ہے وہ جانے والی ہے چھٹی پہ، بالکل ہی چھٹی پہ جانے والی ہے. تو وہ پھر میں اصل میں خود کو آج کل ذرا یوز ٹو کر رہی ہوں کام کے لیے. تو میں نے کہا کہ کام خود ہی سنبھالے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. تو میں اب زیادہ تر کام خود ہی سنبھالتی ہوں، تو پھر میں جلدی اٹھ کے نا کام زیادہ جلدی ختم کر دیتی ہوں. اچھا یہاں پہ میں اس پریشر کوکر کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت ہی اچھا میرے ساتھ چلا ہے. اچھا یہ جو اس کی ریڈ لائٹ ہے نا، یہ جب تک آن رہتی ہے نا تب تک مجھے پریشر کوکر کھولنا نہیں ہوتا. تو جیسے ہی اس کے پریشر ختم ہوتا ہے یہ بالکل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اس کی لائٹ خود بخود ہی نیچے گر جاتی ہے، تو میں پھر پریشر کوکر کھول لیتی ہوں. تو وہ پھر زیادہ مجھے مسئلہ نہیں لگتا، کیونکہ مجھے اس سے بہت ہی زیادہ ڈر لگتا تھا. میں پریشر کوکر بہت ہی کم استعمال کرتی تھی. لیکن اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چیز کا بس ڈر ہی ہوتا ہے، جب آپ استعمال کریں گے اس کے ساتھ چلیں گے تو وہ ڈر آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی. اب مجھے آسانی ہو جاتی ہے. میرا ایک بڑے والا کوکر ہے اور یہ ایک چھوٹے والا ہے. چھوٹا زیادہ استعمال کرتی ہوں، یہ بہت کم استعمال کرتی ہوں. اچھا خیر، یہ بھی باکس دیکھ رہے ہیں، یہ جی میری ساتھ میرے لیے لائی تھی گفٹ. اور یہ انہوں نے دیکھا ہوگا، آن لائن ہی دیکھا ہوگا، تو میرے دیور کو کہا ہوگا، پھر انہوں نے منگوا دیا تھا، آن لائن ہی منگوا دیا تھا. کیونکہ اگلا مہینہ ربیع الاول کا چاند ہے. خیر سے آج کل ویسے بھی انسٹا پہ اس کی بڑی اچھی ریلز آئی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ ہی یہ دیکھا جا رہا ہے. تو پھر ربیع الاول کے حساب سے یہ گفٹ تھا. تو گفٹ تو خیر بہت ہی خوبصورت تھا، مجھے بہت ہی پسند آیا. اور میرے گھر میں ویسے ان چیزوں کی نا کمی بڑی ہے. میں نے ڈیکوریشن اپنے گھر کی بالکل ہی نہیں کی. بس وہی جو موٹا مطلب ضرورت کا جو سامان تھا وہ میں نے شروع میں لیا تھا، بس اس کے ساتھ میں اب تک ایڈجسٹ ہو رہی ہوں. اور وہ کیوں ہو رہی ہوں یہ میں آپ کو ٹائم آنے پہ بتاؤں گی، ضرور بتاؤں گی. تو خیر ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا بھی ایک ٹائم یہی ہوتا ہے. اور ہم شیئر ضرور کرتے ہیں، چھپاتے نہیں ہیں، لیکن ٹائم ضرور مانگتے ہیں. ٹائم پہ انشاءاللہ ہم آپ کو سب بتاتے ہیں. کچھ چیزوں میں آپ بہت زیادہ جلد بازی کر جاتے ہیں، غلط فہمی اپنے دلوں میں پال لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا.
ہم آپ کو بتا ضرور دیتے ہیں، آپ کو اپنی لائف میں شامل ضرور کر لیتے ہیں، لیکن بس تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. وہ ٹائم جب بھی آتے ہیں ہم ضرور آپ کو سب بتاتے ہیں. خیر جی، ابھی اس کو اوپن کیا تھا اور مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا. میرے ہسبینڈ ابھی اسے کھول رہے تھے، اس کے اوپر جو ٹیپس لگی ہیں نا وہ ہٹا رہی تھی. اس کی جگہ میں بتا رہی تھی، میں نے کہا کچن کے سامنے ہی بالکل، مطلب جب جیسے ہی انٹری آئے گی نا تو کچن کے سامنے دیوار پہ، میں نے کہا لائٹ کے ساتھ ہی بڑا پیارا لگے گا، یہاں پہ لگا دیتے ہیں. تو خیر یہ تو بعد میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کہاں پہ لگائیں گے. ابھی فی الحال میرے ہسبینڈ ابھی آئے تھے تو ان کے لیے میں کر رہی تھی کھانا گرم، کیونکہ میری ساس اور میرے دیور صبح سے آئے ہوئے تھے تو ہسبینڈ میرے گھر پہ نہیں تھے، وہ کام پہ تھے. تو میں نے پھر کھانا بنایا تھا. میں نے بنایا تھا دیسی مرغی بنائی تھی شوربے والی، اور رائس بنائے تھے، ساتھ میں سیلڈ اور چیزیں. میرے سسرال والے آئے ہوئے تھے تو دوپہر صبح کا ٹائم تھا، تو میں دوپہر میں نے بس چاول اور سالن بنایا تھا، ساتھ میں رائس اور چٹنی اور یہ چیزیں. تو پھر ساتھ ساتھ میں باتیں کرتی رہی تھی، اور کیونکہ باتیں کر رہی تھی ان کے ساتھ تو وہ آئے تھے، اور میں پھر ویڈیو بنانے میں لگ جاتی یا ویڈیو شوٹ کرنے میں لگ جاتی تو پھر اچھا نہیں لگتا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں بہت ہی ایک نازک سی چیزیں ہوتی ہیں، رشتے ہوتے ہیں جنہیں آپ کو ہر حال میں نبھانا ہوتا ہے. باقی رہ گئی آپ کی بات، آپ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آپ سسرالیوں کے آنے پہ یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی. تو میری جان، جیسے آپ لوگ اس دنیا میں جی رہے ہیں نا، ہم بھی ویسے ہی اس دنیا میں جی رہے ہیں. جیسے آپ کے رشتے ہیں ویسے ہمارے بھی ویسے ہی رشتے ہیں، اور رشتوں کو سمجھنا ان کے ساتھ چلنا آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی مشکل کام ہے. تو یہ ہر عورت کر رہی ہے، میں نہیں کر رہی، ہر عورت ایسا فیس کر رہی ہے. تو باقی جو بات مطلب جو چیز آپ کے سامنے کیمرے میں آنا ہی نہیں چاہتی، میں اس چیز کا آپ کے ساتھ کیا ڈسکس کروں یا کیا اس کو آپ کے سامنے لے کے آؤں. تو میری ماں ہے، وہ مطلب کبھی نہیں انہوں نے میرے ساتھ مسئلہ کیا. ہاں آج کل وہ ذرا اپنے دانتوں کی پرابلم کی وجہ سے کیمرے کے سامنے نہیں آ رہی، کیونکہ ان کے سامنے والے دانت جو ہیں وہ ٹوٹ چکے تھے، تو اس کے درد اور چڑچڑاہٹ کی وجہ سے نا اب نئے لگوائے ہیں. اب شکر اللہ پاک کہ ان کی طبیعت کافی زیادہ سیٹ ہے، اور انشاءاللہ وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے نا دانت، کیونکہ نئے نئے ہیں نا، اور آرٹیفیشل چیز تو آرٹیفیشل ہوتی ہے. پھر وہ میری ماں ہے تو اس وجہ سے وہ کچھ دنوں سے نہیں آ رہی. باقی تو وہ کبھی بھی انہوں نے مجھے منع نہیں کیا کہ تم کیمرے میں مجھے نہ لاؤ یا میں نہیں آتی. ہمیشہ انہوں نے میرے ساتھ ہیلپ کی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جو چیز آپ کے اپنے آپ کا درد محسوس کریں گے نا، کوئی اور کبھی بھی نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا. چاہے کوئی سونے کا بن جائے نا، آپ کا درد آپ کی جو اپنے ہیں نا وہ محسوس جیسا کریں گے نا، ویسا کوئی بھی نہیں کرے گا. تو بس میں دوپہر میں پھر یہی کام میں لگ گئی. شام میں پھر میرے ہسبینڈ نہیں تھے نا دوپہر کے ٹائم، وہ گئے ہوئے تھے کام پہ، وہ ابھی آئے ہیں. تو شام کو پھر میں نے چائے پہ اہتمام کی ہے. تو میں نے کہا چلو شام کی چائے سارے اکٹھے پئیں گے، کیونکہ کھانا میں نے اور میرے مطلب جو سسرال والے تھے نا انہوں نے اکیلے ہی کھایا تھا، میرے ہسبینڈ تھے ہی نہیں گھر پہ. ابھی وہ آئے ہیں تو میں نے کہا چلو چائے پہ سب ہوں گے. تو پہلے میں نے انہیں کھانا گرم کر کے دی، ابھی میں چائے کی تیاری کر رہی تھی. پھر میں نے چائے کے لیے الماری سے برتن وغیرہ نکالے ہیں، کپ نکالے ہیں، چائے بننے کے لیے رکھی ہے، اور کچھ چیزیں بیکری سے منگوائی ہیں وہ میں نکال کے رکھوں گی. تو بس اس طرح سے باقی جو ہے مہمانوں کی مہمان نوازی تو میری جان یہ کوئی بندہ نہیں کرتا، یہ تو ہر انسان اپنا رزق خود لیے پھرتا ہے، جہاں جاتا ہے وہاں اس کا پہلے رزق آ جاتا ہے. تو یہ کوئی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کہ ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں. وہ جس کا جو نصیب ہوتا ہے نا وہ وہی آ کے اسی گھر میں کھاتا ہے. تکلیف ہوتی ہے یہ سن کے، یہ پڑھ کے، کہ جب آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ یہ آنے پہ یہ کرتی ہیں اور اس کے آنے پہ وہ کرتی ہیں، اس کے آنے پہ یہ کرتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا. بس تکلیف اسی بات کی ہوتی ہے کہ کچھ تکلیفیں جو ہم سہ رہے ہوتے ہیں نا میری جان، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس ٹائم، کیونکہ کہنے کو فلاں 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 سب رشتے اپنے ہوتے ہیں، فلانا میرا اپن ہے، فلاں میرا اپن ہے، فلانا میرا اپن ہے. لیکن جب آپ پہ وقت پڑتا ہے نا تب کوئی فلانا آپ کا اپنا نہیں ہوتا. تو صرف ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کچھ رشتوں کی، جب تک آپ ان کی پوری کریں گے، وہ آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے اپنے بن کے رہیں گے.
لیکن جب ان کے ڈیمانڈز آپ پوری نہیں کر سکیں گے، وہ نیچرلی آپ پوری نہیں کر سکیں گے. ظاہری بات ہے جب آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ کسی کی کیا پوری کریں گے. تو تب وہ رشتے اپنا رنگ دکھائیں گے، اور تب آپ کو پتہ چلے گا کہ لائف خود، ہماری بھی ایک لائف ہے، ہم نے بھی جینی ہے، اور ہم بھی اس دنیا میں تھوڑی سی دیر کے لیے آئے ہیں. تھوڑا ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں، کب تک ہے کب تک نہیں ہے. زندگی آج ختم ہو جائے تو کیا کریں گے. تو بس یہی ہے. تو تھوڑا سا آپ بس دیکھا کریں کہ جیسے آپ لوگ ہیں نا، آپ لوگوں کے مسائل ہیں نا، ویسے ہمارے بھی مسائل ہیں، ویسے بس دیکھا کریں. تو باقی جو ہے کل 14 اگست تھی، اتنا زیادہ شور تھا گلیوں میں. ہماری خیر اس کالونی میں تو بالکل نہیں شور تھا. ایک دو بچے تھے، وہ میری خود اپنی فاطمہ اتنا باجا بجا رہی تھی، تو میں نے اسے منع بھی کیا کہ نہیں کرو بیٹا. اتنا شور تھا اور اتنا مطلب کانوں کو بھلا نہیں لگتا. یہ باجے کی آواز بہت ہی زیادہ سچ میں بری لگتی ہے. تو دور کھڑی نا، میرے ٹیرس پہ کافی دور دونوں سڑکیں نظر آتی ہیں. پورے ملتان کی یہ مین سڑک ہے یہاں سے، تو دونوں سڑکیں نظر آ رہی تھی. میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ اتنا شور تھا ٹریفک کا، بس گاڑیوں کے ہارن تھے، باجوں کے بس بج رہے تھے پاں پاں. تو میں نے کہا کہ نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ملک کتنی مشکلوں سے لیے ہے. کئی جانیں قربان کی ہیں اور کئی جانیں ابھی تک قربان ہو رہی ہیں. کئی جانیں ابھی تک اپنی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. اپنی لائف کا ایک حصہ ہے ان کا. یار جیسے آپ لوگوں کو اپنی لائف پیاری ہوتی ہے نا، ہم لوگ لمحہ لمحہ جیتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کب چلے جائیں گے، پتہ نہیں کب چلے جائیں گے، پتہ نہیں کب ہماری ختم ہو جائے گی. ہم یہ بھی کر لیں وہ بھی، ایسے سب کو پیاری ہوتی ہے لائف. تو ایسے زندگی سب جینا چاہتے ہیں. تو جیسے وہ مشکلات میں گھرے ہیں، ان کی ایج ہے نہیں ہے، بس اللہ پاک جب ہماری مشکلیں اصل میں حل کریں گے نا، جب کبھی شاید ہم بھی آزاد ہو جائیں گے نا، تو تب ہم آزادی منائیں گے. تو فی الحال تو بس 14 اگست ہی تھا، اور سب کو بس وہی 14 اگست مبارک ہو. اچھا، میں نے کھانا تو خیر دے دیا تھا، لیکن ابھی میں چیزیں اور کھول رہی تھی جو آئی تھی چائے کے ساتھ. پیٹیز آئے تھے، سینڈوچز آئے تھے، بریڈ رول آئے تھے، اور ساتھ میں ساتھ میں نا میں نے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، ابھی نظر آئیں گی یا پتہ نہیں نظر آ گئی ہیں. میں نے نا چھلیاں منگوائی تھی. وہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو نا دوپہر میں کال کی تھی کہ آپ دوپہر میں آئیے گا نا، تو چھلیاں والا کھڑا ہوتا ہے ہمارے گھر کے نا تھوڑے سے فاسٹ، بڑی گرم گرم مزیدار. آج کل ویسے بڑی اچھی چھلیاں آئی ہوئی ہیں، میں نے کہا لیتے آئیے گا. وہ جب شام میں آئے نا چائے کا سامان لے کے، تبھی چھلیاں آئیں. اب شام میں چھلی کا کیا مطلب بنتا ہے، مجھے خود کو سمجھ نہیں آئی. اب میں نے نکال تو لی، میں نے کہا نہیں خراب ہو جائیں گی، لیکن شام میں چائے کے ساتھ چھلیوں کو کوئی مقصد نہیں بنتا. فی الحال بس میں نے ایسے نکال لی. میں نے پھر رکھی نہیں، میں نے کہا شاید یہ نہ سمجھے کہ اس والی شاپر میں کیا تھا جو رکھ دی ہے. میں نے پھر نکال کے اسے پلیٹ میں رکھ ہی دیا. تو لیکن اچھا، میں ویسے شام کے کھانے کا اہتمام کر لیتی، لیکن انہوں نے جانا تھا، تو میرے ہسبینڈ کو بس کام پہ دیر ہو گئی تھی، تو انہیں آتے آتے دیر ہو گئی تھی. تبھی میں نے پھر چائے کا میں نے کہا چلو کچھ چیزیں منگوا لیتی ہوں. ادروائز یہ چیزیں میرے گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی کم آتی ہے. میں بہت ہی کم بیکری آئٹمس منگواتی ہوں، کیونکہ ہیلتھ کے حساب سے یہ تھوڑا میرے لیے کافی زیادہ انہیلتھی ہیں. فاطمہ شوق سے البتہ کھا لیتی ہے، میرا بیٹا میں اسے نہیں کھانے دیتی، وہ بالکل ہی سائڈ پہ ہو کے کھائے تو کھائے. اس کے ہیلتھ کے کافی ایشوز ہیں. آج کل بچوں کو اتنے جنکس فوڈ اور ان چیزوں کی بیکری آئٹمس کی اتنی عادت پڑی ہوئی ہے نا، کہ یہ جتنی بھی ان سے دور رکھی جائے نا، یہ کیونکہ اب کوئی بھی چیز بچوں کے پہنچ سے دور نہیں ہے. پہلے ہوتا تھا کہ ہمیں یہ چیزیں کبھی کبھار، ہم کبھی بیکری جاتے تھے تب کبھی ہمیں ملتی تھی، لیکن اب تو بچے جیسے ہی کہیں آتے جاتے ہیں، انہیں یہ چیزیں سامنے نظر آتی ہیں، یہ گاڑی رکوا لیتے ہیں، یہ لے لیتے ہیں. اب بچوں کی ہر چیز پہنچ میں ہے، ہر چیز یہ جب چاہیں مرضی کھا پی سکتے ہیں. پہلے ہم ایسی چیزیں کبھی کبھار ہمیں ملتا تھا، یہ فرائیڈ آئٹم یا یہ جنک فوڈ ہمیں کبھی کبھار کھانے کو ملتا تھا، تو ہم یہ بڑے شوق سے کھاتے تھے. اور ہماری ہیلتھ بھی ویسے آج کل کے بچوں کے حساب سے بہت اچھی تھی. آج کل کی نوجوان جو بچی ہیں نا، وہ بھی شور مچا رہی ہوتی ہیں، کبھی کہہ رہی ہیں ہمیں ادھر سے درد ہے، ہمیں ادھر سے درد ہے، ہمیں یہ کام نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنا. میں حیران ہوتی ہوں کہ ہم تو بہت اچھی ہیلتھ کے مالک تھے. مطلب ہم تو بہت اچھا گھر کے کام کرتے تھے، اتنے گھر سنبھال لیتے تھے، سمجھدار تھے.
تو خیر کچھ بچیاں آج بھی ہیں جو سمجھدار بھی ہیں، گھر بھی سنبھالتی ہیں، لیکن کچھ بچوں کو نا کافی ہیلتھ ایشوز چل رہے ہیں ساتھ ساتھ میں، صرف اس وجہ سے اچھی خوراک نہ لینے کی وجہ سے۔ اس میں ماؤں بیچاریوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم مائیں ہیں نا، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نا بس ہیلتھ کے حساب سے نا ایسے پہلوان ہو، مطلب پہلوان کے کیا مطلب پورا اس میں ہر چیز پرفیکٹ ہو، مطلب جسمانی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے وہ صحیح ہو۔ لیکن یہ معاشرے کی بات کر رہی ہوں، آج کل جیسے میں آپ پتہ رواج چل رہے ہیں نا کہ یہ چیزیں پہنچ سے دور نہیں ہیں، یہ جیسے ہی باہر نکلیں گے نا سامنے آپ کو کئی بیکریز نظر آ جائیں گی اور جنک فوڈس کی شاپس نظر آ جائیں گی، جگہ جگہ آج کل کھانے کی چیزیں زیادہ ہیں اور دوسری چیزیں بہت ہی کم ہیں۔ خاص طور ہاں یہ ہے گاؤں والے علاقوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں، تو وہاں کے بچوں کی خیر ہیلتھ بھی اچھی ہے اور وہاں کے بچے صحت مند بھی ہیں، وہاں کے لوگ آج بھی ہماری طرح نہیں ہیں تو ہمیں تو بس پتہ نہیں عجیب سی، حالانکہ کافی زیادہ میں تو بہت ہی زیادہ اپنے مطلب کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط کرتی ہوں، میں بہت ہی کم ایسی چیزیں ہیں جو میں کھاتی ہوں، لیکن پھر بھی اس حساب سے میرا ویٹ گین ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے پچھلے دنوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے کوئی گلے کے پرابلم ہو رہے ہیں، اور میں جب بھی کھانا پینا کم کرتی ہوں میرا ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب کھانا پینا تھوڑا بہت سٹارٹ کرتی ہوں تب ویٹ ٹھیک رہتا ہے۔ تو یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں اب سوچ رہی تھی کہ میں اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کروں کہ یہ ایسا میرے ساتھ مسئلہ کیوں چل رہا ہے۔ خیر جی، ابھی تو میری آج چھوٹی سی ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، یہ اصل میں کل سے تیار تھی، لیکن مجھے بالکل ہی لوڈنگ کا ٹائم نہیں ملا، میں نے کہا چلو آج میں ٹائم سے لوڈ کر دیتی ہوں۔ اور فی الحال میری دوسری ویڈیو جو کل والی تھی، مطلب جو 14 اگست والی تھی، وہ بالکل تیار ہے، وہ انشاءاللہ کل میں اپلوڈ کر دوں گی اور آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تو پلیز ویڈیو میری لائک کر دیجئے گا۔ تھینک یو جی، شکریہ جی، اللہ حافظ، بائے بائے۔